سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Every time when I'm awake, all things that I see, I know it's hard to believe, but it's from the Almighty. When the leaves fall from the tree, every plant that grows on land, when the waves flow in the sea, it's by His command. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، بعد صلاۃ و سلام نازل ہو آقائے نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیش بہا بے شمار. سلسلہ جاری ہے ابھی ہمارے دین کے اندر اچھے اخلاق کا، اور آج اس درس میں انشاءاللہ نرمی اور بردباری، تحمل، صبر، عدم استعجال، اس طرح کی یہ ساری صفات ہیں. ایک ایک لفظ جو ہم نے استعمال کیا ہے یہ سب قرآن کریم کے اندر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر آئی ہوئی وہ صفات ہیں جس کو اللہ رب العالمین اپنے مومن بندوں میں پسند فرماتا ہے. لیکن کسی بھی نقطے پر ہم بہت تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے انشاءاللہ. ایک آیت ایک حدیث جو بھی اس تعلق سے وارد ہوئی ہے، تاکہ انشاءاللہ یہ ساری صفات ہماری اس گفتگو آج کی گفتگو میں سمٹ سکیں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفد عبد القیس، بہت مشہور ہے حدیث، وہ لوگ آئے، اسی علاقے سے گئے تھے. پورا وفد، پورے گاؤں کے لوگ، بستی کے لوگ مسلمان ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا بڑا شوق ذوق پیدا ہوا، بڑا جذبہ. لوگ یہاں سے سفر کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ پہنچے. پہنچتے ہی سارے لوگ جیوں تیوں اپنی سواریوں کو یوں چھوڑا پھینکا، اور فٹافٹ جلدی جلدی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کا شوق سمجھیں، ملاقات کی تڑپ سمجھیں، جو بھی ہے اندر وہ لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سب لوگ حاضر ہو گئے. مگر ایک شخص جو اس قوم کا سردار تھا، اشج عبد القیس، وہ آرام سے اپنی سواری کو انہوں نے باندھا، کجاوا رکھا، سارے لوگوں کے دیکھ ریکھ سامان کر کے، اس کے بعد پھر اپنا کپڑا تبدیل کیا، اچھا سے اچھا جو ان کو میسر تھا وہ کپڑا پہنا، اور پھر پروقار پرسکون طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے بڑا اعزاز دیا. ان کو
اپنے بغل میں بٹھایا، جبکہ وہ سب سے بعد میں آئے تھے۔ ان کا نمبر ہونا چاہیے تھا کہ اس پوری بھیڑ میں، اس پورے مجمع میں سب سے آخر میں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ آخر میں آئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا اور اپنے بغل میں بٹھایا اور بڑی تعریفیں کی۔ انہی تعریفوں کے ضمن میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فیک خصلتین، اے اپنے قوم کے سردار، تمہارے اندر دو ایسی خصلتیں ہیں، یحبہم اللہ، جو اللہ کو بہت پسند ہیں، الحلم والانا۔ وہ دونوں خصلتیں، وہ دونوں خوبیاں، وہ دونوں صفتیں کیا ہیں؟ بردباری ہے اور صبر و ضبط ہے۔ جلد بازی میں نہ پڑھنے کی جو خوبی ہوتی ہے، بندہ بڑے تثبت کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے، وہ خوبی تمہارے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ان دونوں صفتوں کو اس اہمیت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ دونوں صفتیں، یہ دونوں خوبیاں اللہ کو پسند ہیں۔ اور اللہ اپنے مومن بندوں کے اندر کیا چاہتا ہے کہ سب سے بہترین خوبیاں جو انسانوں کے اندر پائی جا سکتی ہیں وہ ہمارے مومن بندوں کے اندر پائی جائیں۔ تو حلم اور انا، جس کو ہم تحمل، بردباری سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور انا عدم یعنی جلد بازی نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں تحمل سے کام لینا۔ اور سبحان اللہ، آج کے اس دور میں اگر دیکھا جائے تو ان دونوں خوبیوں کی کتنی ضرورت ہے۔ جس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، افواہوں کا بازار گرم ہونے کا ماحول ہے، اور بلا کسی تثبت کے، اطمینان کے، یقین دہانی حاصل کیے ہوئے خبروں کو فارورڈ کرنے، حتیٰ کہ دین کے معاملات میں یہ واٹس ایپ کا زمانہ آج ایسا چل گیا ہے کہ کچھ بھی آیا دین کے نام پر تو اس کو دین ہی کے نام پر آگے فارورڈ کر دیا جائے، یہ ہم اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ جبکہ دینی ذمہ داری کیا ہے کہ پہلے اس تعلق سے اگر قرآن کی آیت ہے تو آپ تھوڑی سی زحمت کر کے، اگر اس کے اندر ریفرنس موجود ہے، قرآن کی وہ سورت کھولیے، وہ آیت نمبر دیکھیے، اور ترجمے کے ساتھ ہے، کوئی معتمد، قابل بھروسہ، صحیح عقیدے والے مفسر یا ترجمان کا ترجمہ کھولیے، ترجمہ دیکھیے، اگر اس طرح سے تو پھر اس کو فارورڈ کیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حدیث اگر ہے اس میں تو آپ ریفرنس کے ساتھ تھوڑا سا یقین خود نہیں کر سکتے تو اپنے کسی ساتھی، کسی شیخ، کسی طالب علم سے مدد لیجئے اور کیجئے، پھر آگے بڑھائیے۔ کوئی مسئلہ اگر اس میں بیان کیا گیا ہے تو وہ بھی کسی عالم کے ذریعے، کسی فقہ کی کتاب کے ذریعے آپ یقین دہانی حاصل کیجئے، پھر بڑھائیے۔ کوئی خبر ہے، اور خاص طور پہ جو آج کل ماحول ہے، اس ماحول میں یہ ذمہ داری مزید بڑھ جاتی ہے میرے بھائی اور دوستوں، اور اللہ رب العالمین نے بڑے ہی واضح لفظوں میں یہ یقین دہانی حاصل کرنے کا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا۔ کیوں؟ اس کا انجام بہت برا ہو سکتا ہے، أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ۔ عقل مندوں کا کام کیا ہے کہ پہلے وہ تثبت کرتے ہیں، تأکد کرتے ہیں، یقین دہانی حاصل کرتے، حتیٰ کہ اپنی گفتگو جو حلم اور انات کی بات ہو رہی ہے اس میں عقل مند کیا کرتا ہے؟ پہلے سوچتا ہے۔ کیا سوچتا ہے؟ میری یہ بات جو میں زبان سے نکالنے جا رہا ہوں، سامنے والے کے لیے پہلی بات وہ
ناحق ہے یا برحق ہے، حق کی گفتگو ہے یا ناحق کی گفتگو ہے، پہلے نمبر پہ، کیونکہ ہم کو ایک ایک لفظ کا اپنے اللہ کے پاس حساب دینا ہے۔ زبان حرکت میں آنے سے پہلے جو گفتگو ہمارے ضمیر کے اندر، جو ہمارے جس کی تعبیر ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو سوچنا چاہیے، یہ حق بات ہے یا ناحق بات ہے۔ پھر اس کے بعد یہ حق بات ہم جس کے سامنے کرنے جا رہے ہیں، اس سے اس کو کیا فائدہ ہونے والا ہے، کیا نقصان ہونے والا ہے، اس کا ہمارے مسلم معاشرے پر کیا اثر پڑنے والا ہے، اس کا انجام کیا ہونے والا ہے، یہ بہت ساری چیزیں سوچ کر پھر بندہ اپنی زبان کھولے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور ہر عقل مند آدمی ایسے ہی کام کرتا ہے۔ لیکن بیوقوف کیا کرتا، یا جس کے اندر دور اندیشی نہیں رہتی ہے، انجام کی فکر نہیں، وہ پہلے بول دیتا ہے، پھر بعد میں سوچتا ہے اور بعد میں پچھتاتا ہے۔ تو یہ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے ہمارے لیے اپنی زندگی کے اندر ہر رہنمائی موجود ہے، اس رہنمائی سے فائدہ اٹھانا کی صرف ضرورت ہے بس۔ ہم کسی رہنمائی کے، کسی غیر کے محتاج نہیں کہ وہ ہم کو رہنمائی دے، رہنمائی کرے۔ ساری رہنمائی ہماری کتاب کے اندر، قرآن کریم کے اندر اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے اندر موجود ہے۔ صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم تھوڑی زحمت کریں، ہم تھوڑے صبر سے کام لیں، ہم تھوڑے تحمل سے کام لیں، ہم تھوڑی دانشمندی سے کام لیں، دور اندیشی سے کام لیں، انجام کی فکر کریں ہم تھوڑی سی، اور اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو ناپ اور تول کر ہم زبان سے نکالیں۔ وَمَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ ہر ایک کلمے کا ہم کو حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ آج کے ماحول کے پیش نظر ان خوبیوں کی، ان صفات کی مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے جو ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر اس اشج عبد القیس قبیلہ کے سردار کے لیے آپ نے فرمایا تھا، اور اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں کے اندر یہ خوبیاں یعنی بطور تحسین ذکر کی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئی ہیں، اور بھی دیگر یعنی صفات کے طور پر، بہترین صفات کے طور پر وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ سورہ حج کے اندر، ہود کے اندر، توبہ کے اندر فرمایا وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ، اور اللہ رب العالمین کی صفت کے اندر اللہ نے خود اپنی صفت کو بیان فرمایا کہ اللہ حلیم ہے، حلم والا ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ بہت ہی بردبار ہے کہ اللہ کے کتنے نافرمان اللہ کی سرزمین پر بستے ہیں، اللہ کی دی ہوئی روزی کھاتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی ہوا اور آکسیجن سے زندگی گزارتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کے سورج سے گرمی حاصل کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی، اللہ کے کفر سے باز نہیں آتے۔ پھر بھی اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں اللہ رب العالمین بغیر کسی حساب کتاب کے نچھاور کیے جا رہا ہے۔ کتنا بردبار ہے اللہ، کتنا حلیم ہے اللہ، کتنا صبر کرنے والا اللہ۔ ہم تصور کریں اگر ہمارے خلاف اگر کسی کی یہ حرکتیں ہوں، کتنے دن برداشت کریں گے، کتنے ٹائم ہم اس کو، ہم اپنی بیوی بچوں کے تعلق سے اگر ہماری بیوی بچیاں اگر زیادہ وفاداری کا ثبوت نہ دیں تو ہم ان کو دھمکی دینے، کھانا بند کر دیں گے، گھر سے نکال دیں گے، یہ کر دیں گے، طلاق دے دیں گے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اللہ رب العالمین، تو میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے رب العالمین کے بہترین صفات سے بھی اپنے اندر وہ خوبیاں جو ہمارے ایک انسان یا انسانیت کو پائے تکمیل تک پہنچانے والی خوبیاں ہیں، ان کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ وَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کتنے چہتے بندے تھے، خلیل اللہ تھے۔ ان کے اندر کی یہ صفات اللہ رب العالمین نے اس پیرائے میں بیان کی ہے کہ ہر بندے کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو ابراہیم علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کی خوبیوں کو ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
अव्वाह थे, बड़े नरम दिल थे, हलीम थे, बुर्दबार थे, मुनीब थे, अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले थे। व इन्ना इब्राहीम अव्वाहुन हलीम। तो मेरे भाई और दोस्तों, हिल्म की, बुर्दबारी की, दानिशमंदी की, अक्लमंदी की, दूरंदेशी की, अंजाम के सिलसिले में पेशगी फ़िक्र करने की, ये सारी चीज़ें हम मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए और किसी भी चीज़ के अंदर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक रिवायत के अंदर आता है कि ये जो तहम्मुल का काम है, बुर्दबारी का काम है, यानी सोच विचार कर, गौर व फिक्र करके कदम उठाने का जो काम है या जो सिफत है, ये अल्लाह की तरफ से होता है और शैतान की तरफ से क्या है मालूम है? शैतान की तरफ से जल्दबाजी है। जल्दबाजी किसकी तरफ से? शैतान की तरफ से। शैतान चाहता है बगैर सोचे समझे कदम उठाओ, बाद में देखा जाएगा। क्योंकि क्या चाहता है? शैतान चाहता है हमारे लिए हमारा कदम लड़खड़ाए, हम गुमराह हो जाएं, हम कुफ्र करें, हम शिरक करें, हम बिदात करें, हम गुनाहों का, ख्वाहिशात की तकमील में अल्लाह रब्बुल आलमीन की मासियतों का इर्तिकाब करें, दुनियादारी में इतने डूब जाएं कि आखिरत को भूल जाएं। ये सारी चीज़ें किसकी तरफ से होती हैं? शैतान की तरफ से होती हैं। शैतान हमसे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि हम अपने मामलात में गौर फिक्र करके दूरंदेशी का सबूत फराहम करते हुए कोई काम करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको हिदायत और तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये दूसरे से मिलती जुलती बातें हैं, इसलिए इनके बाद में हम अंबिया कराम की ज़िंदगियों से यानी चंद इंशाअल्लाह नमूने पेश करेंगे बिइज़्निल्लाह ताला, ताकि हमको नसीहत हासिल हो मज़ीद इसको। क्योंकि इंसान की तबीयत है, इंसान आम तौर पे इन चीज़ों को थेरिकल लेता है, यार ये तो कुरान में बयान की गई चीज़ें हैं, ये कैसे काबिल अमल हैं, हमारे साथ इतनी ज़्यादती हो और हम इतना तहम्मुल करें, बर्दाश्त करें, ऐसा करें वैसा करें, मुमकिन नहीं है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए अंबिया कराम को बशर बनाकर भेजा था कि बशर को ये हुज्जत ना बाकी रहे कि ये काम जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया है ये हमारे लिए नहीं है बल्कि किसी और मखलूक के लिए है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबियों को बशर बनाया कि देखो नबियों ने ये काम करके तुमको दिखा दिया है, तुम भी कर सकते हो, वो भी बशर थे, तुम भी बशर हो। समझ गए? तो ये इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ ये नहीं, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का मतलब क्या है? तो दूसरी सिफत जो बहुत बेहतरीन सिफत के तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बयान किया है कि बंदा आफू से काम ले। अगर आपके किसी, ये हमारी ज़िंदगी में नहीं है शायद, सुभान अल्लाह, ताज्जुब करते हैं बहुत सारे लोग, हत्ता कि अपने करीबी रिश्तेदारों से भी ताल्लुक़ ख़राब कर लेते हैं और किस अंदाज में हमारे साथ उसका बर्ताव इसलिए ऐसा है तो हम कैसे उसके साथ ऐसा करें, यही जवाब होता है ना। ये नहीं आप ज़रा नहीं साहब, हत्ता कि यानी वालिदैन रहम के अंदर सबसे पहला दायरा है रिश्तेदारी में आपके वालिदैन, अल्लाह के हक़ के बाद वालिदैन का हक़ है। लेकिन बहुत सारे अपने वालिदैन के नाफरमान औलाद को अगर समझाने की कोशिश की जाए, शेख साहब हमारे वालिद हमारे साथ ऐसा करते हैं तो मैं कैसे करूं, हमारी वालिदा का हमारे बीवी के साथ ये रवैया है, मैं क्या करूं? अरे भाई, मैंने कई बार इससे पहले भी कहा है कि अगर कोई इंसान आपके साथ बेहतरीन सलूक करे तो आप उस इंसान के साथ बदसलूकी करने की जुर्रत रखते क्या? तो फिर एक आम इंसान में और आपके वालिदैन में फ़र्क कहाँ रह गया? अगर आपको ये एक्सपेक्ट है कि मेरे वालिदैन, मैं उनके साथ हुस्न सलूक उसी सूरत में करूँगा जब वो मेरे साथ हुस्न सलूक करेंगे, तो हुस्न सलूक तो पूरी दुनिया के 100 इंसान आपके साथ हुस्न सलूक करेंगे तो आप तो मजबूर होंगे उनके साथ हुस्न सलूक करने पर। अगर आपके अंदर ज़र्रा बराबर भी इंसानियत है तो, इंसानियत नहीं है, आप इंसान नुमा हैवान है तो वो एक अलग मसला है। लेकिन अगर इंसानियत है तो जो अगर आप
کے ساتھ بہترین سلوک کرے گا تو آپ مجبور ہوں گے کم از کم اس کے بدلے میں کہ اس کے ساتھ بہترین سلوک کریں. لیکن اللہ رب العالمین وہ بھی بات آئے گی، اللہ رب العالمین نے برے سلوک کے بدلے عام انسانوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے جائے کہ وہ آپ کے والدین ہوں، چاہے جائے کہ وہ آپ کے بھائی ہوں، آپ کے بہن ہوں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہوں، خالہ خالو ہوں، ماموں مامانی ہوں، پھوپھا پھوپھی ہوں، کون ہوں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو عفو درگزر، عفو درگزر. اللہ رب العالمین نے مومنوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے بیان کیا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ مومن لوگ جو جنت کے مستحق ہوں گے، جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اللہ کے فضل کے مستحق ہوں گے، آخرت میں جن کا انجام بہترین ہوگا، وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو اپنے غصوں پر کنٹرول حاصل کرتے ہیں. والکاظمین الغیظ، غیظ کہتے ہیں شدید قسم کا غصہ ہو، آپ کے دل کے اندر غصہ ہو، وہ کراہت، اس کو بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہے. والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دیتے ہوں. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اللہ. احسان کے بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، انہیں بہت ساری صورتوں میں سے یہ کاظمین الغیظ، کظم غیظ اور عفو عن الناس، کہ آپ غصے کو کنٹرول میں رکھو اور لوگوں کو معاف کر دیا کرو. دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین. خذ العفو، عفو کا معاملہ اختیار کرو، اور کیا کرو؟ وأمر بالعرف، اچھی باتوں کا، بھلی باتوں کا حکم دیتے رہو. وہ تمہارے ساتھ کیسا کر رہا ہے بھول جاؤ اس کو، لیکن تم اس کے بدلے میں اس کو اچھا حکم دو، اچھی بات کا حکم دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرو، پہلو تہی کرو، ان کی باتوں کو اعتنا میں نہ لاؤ، غور ہی مت کرو. اب اگر کوئی انسان جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ مجنون ہے، پاگل ہے، اگر اس نے آپ کو گالی دے دیا تو آپ کتنے دن تک اس تکلیف کو محسوس کرو گے؟ یار ایک پاگل نے گالی دیا. نہیں، آپ کو اسی چیز کو دوسرے ناحیے سے سوچنا ہے. ارے یہ تو پاگل ہے، اس کو تو عقل نہیں ہے، تو جس کو چاہے گا اس کو گالی دے گا، جس کو چاہے گا اس کو ڈھیلا پتھر مارے گا. تو اس کی باتوں کا ہم کو کیا فکر کرنی چاہیے؟ سمجھئے؟ اللہ رب العالمین نے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کہہ کے سارے لوگ، جاہل کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کیا کرتے ہیں ہم جاہل کا ترجمہ؟ ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں ان پڑھ. اور بھائی کوئی؟ جی گنوار، گنوار جی، نادان. حافظ صاحب نے بتایا، میں یہی ترجمہ، اور صحیح حقیقت میں جو ترجمہ جاہل کا کیا جاتا ہے، ان پڑھ کی عربی امی ہوتی ہے. ان پڑھ کی عربی کیا ہوتی ہے؟ امی ہوتی ہے، اس کو جاہل نہیں بولتے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، لیکن آپ سے بڑا عالم کون؟ سمجھ گئے؟ تو جاہل کا ترجمہ جو کیا جاتا ہے نادان. اور نادان کے کلمے کا اگر ہم انالیسس کرنا چاہیں تو نا وہی جو نہ معنی میں، اور دان یہ دانستن سے ہے، جس کے معنی ہوتا ہے جاننا، کسی چیز کی جانکاری رکھنا. سمجھئے؟ نادان یعنی وہ بندہ جس کے پاس جانکاری نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے. نادان، یہ دان دانستن یہ جو فارسی کا لفظ ہے، سمجھ گئے نا؟ تو جس کے پاس علم نہیں ہے وہ جاہل ہے. وہ ان پڑھ بھی ہو سکتا ہے اور پڑھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، اور آج پڑھے ہوئے جاہلوں کی تعداد کچھ زیادہ ہی ہے. سمجھ گئے؟ تو یہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اب نادان، علم نہیں ہے آپ کے کھوپڑی میں، اللہ رب العالمین نے بھلے ہی یہ بھیجا رکھا ہے، لیکن اس بھیجے سے اگر آپ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں تو اس بھیجے کا آپ کو کوئی فائدہ ہے؟ پکا کر کھانے کے لیے تھوڑی دیا اللہ رب العالمین نے، فائدہ اٹھانے کے لیے دیا ہے. اب اگر ایک شراب پی لینے والا اپنے عقل پر پردہ ڈال لیتا ہے، ایک بندہ ویسے ہی پردہ ڈالے ہوئے ہے، اور ایک بندہ اللہ کی
حکمت اور مشیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے سر میں جو دماغ دیا ہے وہ ویسے ہی کام نہیں کرتا ہے، تو وہ مجنون ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ جس نے شراب پی کے اپنے آپ کو مجنون سے بھی بدتر بنا لیا، وہ تو یہ مجنون اور وہ شرابی اور وہ نادان جس نے اپنے اس دماغ سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا، پردہ ڈالا ہوا ہے، علم کو داخل نہیں ہونے دیتا، یہ سارے لوگ جاہلوں میں شمار کیے جائیں گے، سمجھئے؟ یہ سارے لوگ نادان ہیں۔ تو اب اور جو بھی جاہلوں جیسا کام کرے بھلے ہی وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری والا ہو۔ اور بہت پہلے ایک واقعہ میں نے کہیں پڑھا تھا، یاد نہیں رہ گیا، کہ غالباً ایک ہاسپٹل کا بیان کرنے والے نے جو بیان کیا تھا، ایک ہاسپٹل کا، کہ اس میں ایک ڈاکٹر اور ایک جھاڑو لگانے والا، سویپر، کناس یا فراش جو بھی عربی میں بولتے ہیں، سمجھئے؟ اب اگر دونوں کو آپ اسلامی اخلاق کے آئینے میں یا اس معیار پر تولیں، اب اگر وہ جھاڑو لگانے والا بندہ اسلامی اخلاق کے معیار پر پورا اترتا ہے تو وہ جھاڑو لگانے والے کے جھاڑو لگانے کا مہنہ، اس کا پروفیشن جو ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ اور ایک ڈاکٹر اگر بد اخلاق ہے، بد خلق ہے، بد کردار ہے، اس کا معمول یا اس کا معاملہ جاہلوں جیسا ہے، تو اس کے ڈاکٹر کی ڈگری اس کو کوئی فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے۔ یہ سویپر، یہ جھاڑو لگانے والا بندہ اس ڈاکٹر کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر شخص ہے، اور اس ڈاکٹر کو اس سے اخلاق سیکھنے چاہیے، اس سے درس لینا چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو جاہل کوئی بھی ہو سکتا ہے، اور جس کے اندر بھی جہالت کی صفت پائی جائے تو اس کے تئیں ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے کس چیز کا حکم دیا ہے؟ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہ حکم ہے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ اسی تعلق سے، اور صحیح بخاری کے اندر بیان کیا گیا ہے، جزاک اللہ خیر۔ یہ واقعہ کہ ایک شخص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال کس سے پوشیدہ ہے؟ کسی سے پوشیدہ ہے، لیکن سبحان اللہ، امیر المومنین بننے کے بعد ان کا یہ جلال بھی جہاں جلال ہونا چاہیے وہاں جلال تھا، جہاں جلال نہیں ہونا چاہیے وہاں پر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک معمولی قسم کے مسلمان انسان کی طرح ہو جایا کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک شخص نے بڑے ہی گستاخانہ انداز میں، خطاب کے بیٹے تم ہمیں جتنا دینا چاہیے اتنا نہیں دیتے ہو، تم انصاف نہیں کرتے ہو ہم لوگوں کے درمیان۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ باتیں سن کر غضبناک ہو گئے، کیونکہ مسئلہ ان کی یہاں پر شخصیت کا نہیں ہے، یہاں پر ان کے امیر المؤمنین کی حیثیت اور اس حیثیت والے کردار پر ضرب ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگانے والوں نے تو لگایا، تو وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ایسا بندہ رہے وجود میں کہ جو ایسے صاف ستھرے دامن والوں پر بھی دھبا لگانے کی کوشش کرے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے ہی غضبناک ہو گئے، اور ہو سکتا ہے بندے کی پٹائی بھی ہو جاتی، لیکن اسی وقت حر ابن قیس نامی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، صحابی۔ کہا اے امیر المومنین، اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے مومنوں کے لیے؟ فرمائیے، یہ آیت پڑھی، وَأْمُرْ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ اے امیر المومنین، اللہ کا حکم ہے اپنے نبی کے لیے، اور ہم نبی کے پیروکار ہیں تو یہ پورا حکم ہم سب لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ بندہ جس نے آپ سے اس انداز میں گفتگو کی، یہ تو جاہل شخص ہے، پھر کیا آپ کا شیوا نہیں بنتا کہ آپ
جاہلوں سے پہلو تہی کریں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ گئے، نہیں تو عمر کے جلال کا تقاضا کیا تھا، کوڑے برسنے شروع ہو جاتے، سمجھ، لیکن نہیں، اللہ کا حکم آ گیا اور اللہ کی طرف سے تعلیمات آ گئیں کہ اس موقف میں ایک مومن آدمی کا شیوا کیا ہونا چاہیے، اور وہ بھی بطور خاص امیر المومنین، مومن نہیں امیر المومنین ہے، تو اس کے اخلاق یہاں پر کیسے ہونے چاہیے؟ کہتے ہیں امیر المومنین وہاں پر بالکل جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے کے رہ گئے، اور امیر المومنین کے بارے میں جیسے اور بھی تمام مومن کے بارے میں آتا ہے، ان کے بارے میں کہ قرآن کی آیتیں جہاں بھی پیش کر دی جائیں کان وقافا عند کتاب اللہ، اللہ کی کتاب پیش کر دی جائے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کوئی جنبش نہیں کر سکتے۔ تو یہ کتنی بڑی بات تھی میرے بھائی اور دوستو کہ جو ایک عام انسان نے امیر المؤمنین کو کے اوپر یہ الزام لگایا کہ آپ انصاف نہیں کرتے، اور امیر المؤمنین نے کیا کیا، معاف کر دیا، ایسے بندے کو معاف کر دیا، اور جاہل سمجھ کر اس سے اعراض کیا، پہلو تہی کیا، چھوڑ دیا۔ ہم رفق، نرمی کی بات، اور اسی کے ساتھ ساتھ کلمہ لین کا استعمال کیا جاتا ہے عربی مترادف کے طور پر، یعنی ہمارے اندر انتقام لینے کے بجائے معاف کرنے کا جذبہ زیادہ ہونا چاہیے، اور برے اخلاق کے بدلے میں برے اخلاق پیش کرنے کے بجائے ان کا جواب اچھے اخلاق سے دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بالکل صاف لفظوں میں اس کا فائدہ بھی بتایا ہے، اور ایسا ہی معاملہ کرنے کا حکم فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کیا اچھائی اور برائی کبھی برابر ہو سکتے؟ یہ سوال ہے، لیکن اس سوال میں جواب پوشیدہ ہے کہ نہیں ہو سکتے، سمجھ گئے؟ ممکن نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی برابر ہو۔ پھر فائدہ کیا اس کا؟ فرمائے ادفع باللتی ہی احسن، اگر آپ کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اس کا انجام یہ ہوگا کہ جس کے درمیان، تمہارے اور جس بندے کے درمیان شدید دشمنی ہوگی، وہ شدید دشمنی بھی شدید دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ کتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے، اور کاش کہ اس کو ہم برت کر دیکھ لیتے ہیں، اس کو ہم ایمان رکھتے ہوئے اس کا تجربہ کر کے دیکھ لیتے، اور یہ تجربے سے بھی میں سمجھتا ہوں شاید جو بھی انسان اگر اپنی زندگی وہ آنکھیں کھول کر گزار رہا ہے اور اپنے معاملات دیکھ رہا ہے تو اس سے یہ چیز ڈھکی چھپی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، انجام کیا ہوگا کہ تمہارا وہ دوست، تمہارا وہ دشمن جو تمہارے ساتھ برے برتاؤ کر رہا ہے وہ تمہارا دوست بن جائے گا، تمہارے اخلاق کا اسیر ہو جائے گا، تمہارے بہترین اخلاق کا قیدی بن جائے گا، تم سے محبت کرنے لگے گا آٹومیٹک۔ اب سوال یہ ہے کیا پہلے ہی بار میں؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ اللہ کا تو حکم آپ کو آیا نا کہ جب بھی وہ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے تو آپ کیا کرو، اس کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو۔ ایک بار میں نہیں پسیجے گا، دو بار میں۔ اب اس کے دل کی سختی پہ
یہ انحصار کرتا ہے. دل اس کا جتنا ہی نرم ہوگا، جتنا سخت ہوگا، اتنے بار آپ کو یہ تجربہ اس کے ساتھ اپلائی کرنا پڑے گا. کوئی پہلے بار میں ہی آپ کا مرید بن جائے گا، کوئی دوسری بار میں آپ سے محبت کرے گا، دشمنی کم کرے گا، کوئی تیسری بار میں، کوئی چوتھی بار میں، لیکن یہ اللہ کا وعدہ ہے تو ایک نہ ایک دن یہ ہو کر ہی رہے گا. اور اس کے علاوہ رفق کی، نرمی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کتنے نرم تھے. لیکن جہاں پہ نرمی ہونی چاہیے، جہاں پہ سختی کی ضرورت ہے، وہاں پہ تو اس معاملے میں حکمت کا تقاضا ہے کہ سختی کی جائے. نہیں تو وہ ہم ظاہری الفاظ صرف دیکھیں گے تو ظاہری دیکھتے رہ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. صحابہ کرام نے، ہم سب یہی سمجھتے ہیں مظلوم کی مدد یعنی اس کو ظلم سے محفوظ کر لینا، بھائی اس کے حق کو واپس کرا دینا، ظالم کو وہ دفع کر دینا. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد کرنا تو ہم کو معلوم ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھو، یہی اس کی مدد ہے. کیونکہ ظلم کرتا رہے گا تو ظلم کی تاریکیاں اس کو قیامت کے دن نصیب ہوں گی. تو اگر ایسے چھوڑ دیں گے ہم تو گویا کہ ہم نے ظالم کی مدد نہیں کی بلکہ ظالم کے ظلم میں اس کی مدد کی. تو اسی لیے علماء نے یعنی دانشمند علماء نے، دراندیش علماء نے کہا ہے کہ ہر جگہ معاف کرنا. اور یہ درس، یہ سلسلہ جب شروع ہوا تھا اس شروع میں بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ہر جگہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی بہت مفید یعنی تحریر ہے، اس کے حوالے سے میں نے بات کیا تھا کہ ہر جگہ معاف کرنا یہ مصلحت کی چیز نہیں ہے، فائدے کی چیز نہیں ہے. جہاں آپ کو پتہ چلے کہ یہاں معاف کرنے میں مصلحت ہے وہاں معاف کرنا، اور جہاں بدلہ لینے میں مصلحت ہے وہاں بدلہ لے کر اس ظالم کو اس کے ظلم سے باز رکھنا، یہ اس میں مصلحت ہے، اس میں اس کی مدد ہے. کیونکہ معاشرے میں تو ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، کرمنل بھی ہوتے ہیں، جن کا جرائم پیشہ ہوتے ہیں، لوگ جرم کا ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور معصوم لوگ بھی ہوتے ہیں جن سے یہ جرم صرف ظالموں سے نہیں ہوتا ہے، کرمنلوں سے نہیں ہوتا ہے، کبھی انوسنٹ لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے، معصوم لوگوں سے بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں ہے. تو آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ کون انوسنٹ ہے اور کون پیشہ ور مجرم ہے. پیشہ ور مجرم کو سزا دینے میں مصلحت ہے اور معصوم کو معاف کر دینے میں مصلحت ہے. تو یہاں یعنی اسی لیے مومن کا کام حکمت پر مبنی ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ رفیق ہے، بہت ہی نرمی کرنے والا ہے اللہ، اور نرمی کو پسند فرماتا ہے. کہاں کہاں؟ رحمک اللہ فی الامر کلہ، متفق علیہ روایت ہے. تمام معاملات میں نرمی بہتر ہے، نرمی کرنا بہتر ہے، نرمی میں ہی فائدہ ہے، سختی میں فائدہ نہیں. اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے ان اللہ رفیق یحب الرفق ویعطی علی الرفق ما لا یعطی علی العنف. اللہ رب العالمین نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی میں اللہ وہ چیزیں عطا فرماتا ہے جو چیزیں سختی میں عطا نہیں فرماتا. اور اسی طرح سے نرمی کے علاوہ صرف سختی نہیں، نرمی کے علاوہ کسی بھی اور معاملے میں اللہ رب العالمین وہ برکت، وہ فضل اور مہربانی، وہ نعمت، وہ فائدے عطا نہیں فرماتا جو نرمی میں ہوتے ہیں. حتیٰ کہ سبحان اللہ اگر آپ بچوں کی تربیت میں اس چیز کو لے لیں اور تطبیق دینا چاہیں، لیکن حکمت کی ضرورت ہے. کبھی اگر آپ کو مارنے کی بھی ضرورت پڑے تو دیکھیں مارنا بھی کئی طرح کا ہوتا ہے کہ نہیں ہے.
اور ایک انسان کا بدن ہے، سر سے لے کے پیر تک اس کا بدن ہے، بہت ساری چیزوں پہ آپ کتنے بھی ضرب لگا دیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور بہت ساری چیزیں انسان کے بدن میں ایسے نرم نازک جگہیں ہیں کہ وہاں پہ آپ کا چھوٹا سا ضرب بھی اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ تو ہر طرح سے یعنی بچے کے لیے نرمی اور حکمت کے ساتھ اس کو سمجھانا، اس کے دل کو اور اس کے دماغ کو، دیکھیں بچہ بہت، خاص طور پہ جو کہتے ہیں نا کہ جو شرارتی بچے ہوتے ہیں ان کا دماغ بہت شارپ ہوتا ہے، بہت تیز ہوتا ہے، اس لیے وہ شرارت کرتے ہیں۔ تو وہ شارپ دماغ ہوتے ہیں، آپ ان کے دماغ کو اپیل کریں گے تو بچے سمجھ جاتے ہیں، اور ایک بار اگر بچے کے دماغ میں بات بیٹھ گئی تو وہ بھلے ہی اس وقت اس کو اپنی زندگی میں نہیں برتے گا، لیکن بعد میں جب وہ بڑا ہوگا اس کے دماغ میں، اس کے دل میں وہ بات بیٹھی رہے گی، اس پہ وہ عمل کرے گا، اس کو اگنور نہیں کر سکتا۔ جو چیز بات اس کے دل میں بیٹھ گئی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا وہ۔ تو ہر جگہ، چونکہ یہ اللہ رب العالمین، ہم کس کے مخلوق ہیں؟ اللہ کی مخلوق ہیں، اور ہمارے اندر کون سی صفات کارگر ہو سکتی ہیں، کون سی چیز ہمارے لیے، کون سی خوبیاں، کون سی ہمارے اخلاق بہترین ہو سکتے ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ہو سکتے، وہ ہمارے اللہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، جس نے ہمارے اندر یہ دل پیدا کیا، یہ دماغ دیا، تو اس سے بہترین کون سا جان سکتا ہے کہ ہماری مصلحتیں کس چیز کے اندر پوشیدہ ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں اس میں کبھی کبھی آپ کو تکلیف بھی اٹھانا پڑ سکتی ہے، اپنے اوپر تکلیف۔ پھر آپ کہیں کہ دیکھیے سامنے والا کتنی زیادتی کر رہا ہے، اب میں کیا کروں، اس کی زیادتی کے جواب میں زیادتی نہیں کروں؟ جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، یا اچھے اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو جسمانی تکلیف بھی اگر پہنچائی جا رہی ہے تو بھی آپ تحمل اور صبر اور رفق اور لین اور عفو اور درگزر اور غصے کو کنٹرول کرنا، اور یہ ساری صفات کو آپ اکٹھا اپلائی کیجئے، اکٹھا اپلائی کیجئے۔ کیا مثال نہیں ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں مثال نہیں ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کأنی انظر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحكي نبیا من الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سابق گزرے ہوئے نبیوں میں سے کسی نبی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کأنی انظر، گویا کہ مجھے یعنی وہ منظر یاد ہے جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی، اور یہ راوی کے اس حدیث کو بہت مضبوطی کے ساتھ یاد کرنے کی دلیل ہوتی ہے جب راوی اس طرح کی گفتگو کرتا ہے حدیث بیان کرنے سے پہلے، کہ مجھے وہ منظر یاد ہے، مجھے وہ جگہ یاد ہے، مجھے وہ لوگ یاد ہیں جہاں پہ یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راوی نے اس حدیث کو بہت ہی اچھی طرح سے پختگی سے اپنے ذہن میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کأنی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يحكي نبیا من الانبیاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے نبیوں میں سے کسی نبی کی بات فرما رہے تھے کہ ضربہ قومہ، اس نبی کے قوم والوں نے اس نبی کو مارا، اتنا مارا فادموہ، یہاں تک کہ اس کو خون سے لت پت کر دیا، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ نبی کیا رویہ تھا، قوم کا رویہ کیا تھا کہ قوم نے اس نبی کو مارا، اتنا مارا کہ خون میں لت پت کر دیا، اور نبی کا کیا معاملہ تھا، وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وہ نبی اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے تھے، صاف کر رہے تھے، مسح کر رہے تھے، وَيَقُول، اور کیا کہہ رہے تھے، دیکھیے سبحان اللہ، کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لقومی، کیا کہہ رہے تھے، اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ تھوڑی دیر پہلے ہم جاہل کی تعریف کرتے ہوئے کیا بتا رہے تھے آپ کو، جاہل کون ہے؟ جس کو علم نہ ہو، جس کو علم نہ ہو، علم سے محروم بندہ جاہل ہے،
اور اسی کو تو لا علم بولتے ہیں، اور لا یعلمون کا مطلب دوسرے۔ اب یہ بھی ادب کی بات ہے، کہہ سکتے تھے فَإِنَّهُمْ جَاهِلُونَ، فَإِنَّهُمْ جَاهِلُونَ کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، یہ جاہل نہیں کہا بلکہ اس سے ایک ادب والا لفظ فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے اللہ میری قوم کی مغفرت فرما۔ قوم والے مار مار کے پیٹ پیٹ کے خون نکال رہے، اور نبی کیا کر رہے؟ ان کے لیے دعا کر رہے، اللہم اغفر لقومی، اللہ میری قوم کی مغفرت فرما، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ یہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ ہماری دعوت کو قبول کرنے کا نتیجہ ان کو نہیں معلوم، اور اسی طرح ہماری دعوت کو ٹھکرانے کا انجام بھی ان کو نہیں معلوم۔ اگر ان کو یہ فائدہ اور نقصان معلوم ہوتا تو کبھی یہ برتاؤ نہیں کرتے جو انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے اے اللہ رب العالمین یہ نادان ہے، ان کی مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ہماری زندگی میں اس طرح کے معاملات پیش نہیں آتے، بہت پیش آتے، لیکن ہمارا کیا، ارے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ اگر آپ کسی پوسٹ پہ ہیں، چاہے فورمین ہی صحیح، چند مزدور آپ کے انڈر میں کام ہی کرتے ہیں اور کسی مزدور نے آپ کی شان میں گستاخی کر دیا تو قیامت کھڑی ہو جاتی، ہوتی نہیں ہوتی۔ آپ کسی چھوٹی سی کمپنی کے مینیجر ہیں، مدیر ہیں، چھوٹا مؤسسہ ہے، 15 آدمی 10 آدمی کام کرتے، لیکن آپ مینیجر ہیں، آپ کو یہ ہے کہ یہ زعم ہے کہ میں مینیجر ہوں، کیا مجال ہے کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرے؟ اور اگر ایک بڑی کمپنی کے آپ CEO بن گئے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہی رحم فرمائے۔ اور پھر دیکھتے جائیے، سوچتے جائیے، نظر کھول کے دیکھیے، اور یعنی دنیا میں ہوتا کیا ہے اور ہونا کیا چاہیے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا تعلیمات دی ہیں، ان کے لیے کیا نمونے چھوڑے ہیں، اور امت کہاں جا رہی ہے، امت کس ڈگر پہ قائم ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہم ایک نظر ہی ڈالیں، ابھی وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے، تفصیل سے گفتگو تو نہیں کر سکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی تو لوگوں نے زیادہ توجہ سے اس کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ صرف سماج میں ایک نوجوان کے اخلاق کے تئیں جو چیزیں ہر انسان نوٹ کرتا ہے وہی چیزیں نوٹ کی گئی تھی کہ آپ بڑے امانت دار ہیں، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، سچے ہیں، آپ بڑے پاک اخلاق کے حامل ہیں، عفیف ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ آپ کی شریک حیات تھیں، آپ کو بہت قریب سے انہوں نے دیکھا تھا، اس لیے بہت ساری خوبیاں ان کے لیے زیادہ عیاں اور بیاں تھیں، آشکارا تھیں، جو اور لوگوں کے لیے نہیں۔ آپ کا اسی لیے 2 لقب مکہ والوں کے درمیان مشہور تھا، امین اور صادق کا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا گیا، نبی بنانے کے بعد جب آپ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اس وقت جب وہ آبادی آپ تصور کریں جس گاؤں میں آپ رہتے ہیں 40 سال کی عمر تک لوگ آپ کی طرف عزت اور احترام کی نظر سے دیکھتے رہے ہوں، اور یک بارگی ان کی نظر بدل جائے، ان کا نظریہ بدل جائے، یعنی آپ کی طرف دیکھنے کا انداز بدل جائے تو آپ کے دل پر کیا گزرے گی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو، اور بہت سارے لوگ یعنی یہ انسان کے اندر سبحان اللہ یعنی ہر طرح کی ریئیکشن کے طور پر کبھی انسان مجرم بن جاتا ہے کہ نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا یعنی جو سائیکلوجی پڑھتے ہیں یا کہ سماج کے اندر مجرموں کی شرح اس خاندان اور اس نسل سے زیادہ ہوتی ہے جس کو اس سماج کے لوگوں نے کوئی وقار دینے سے انکار کر دیا ہو۔ کہتے ہیں ہمارا کیا فرق پڑتا ہے، ایسے بھی کوئی عزت نہیں ہے، اور ہم اگر شراب بھی پی لیں گے تو کیا فرق پڑے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا، سمجھ گئے۔ تو سماج کا نظریہ دیکھ کر لوگوں کے اندر یا بہت سارے لوگوں کے اندر ریئیکشن کے طور پر جرائم کی ذہنیت پیدا ہوتی ہے،
سمجھ گئے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں ان خوبیوں کے اندر وقت کے ساتھ سماج نے انکار کر دیا ہے ابھی آپ کو، لیکن آپ کی خوبیوں کے اندر مزید نکھار پیدا ہوتا جا رہا ہے، مزید نکھار پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے قربانیوں کا دور شروع ہوا ہے، اور مکہ کی تاریخ میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہوا کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ آپ کے راستے میں کوڑا ڈالنا، آپ کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے اونٹ کی اوجڑی ڈال دینا، آپ کو ساحر جادوگر کہنا، شاعر کہنا، قصہ گو کہنا، یہ کہنا وہ کہنا، کتنی باتیں، کتنی اذیتیں، کتنی تکلیف، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے قرآن میں ثابت کیا کہ آپ کے دشمنوں کی باتوں سے آپ کو یقیناً تکلیف ہوتی ہوگی، لیکن اس تکلیف کو برداشت کرنا آپ کی عزت میں 4 چاند لگانا ہے۔ مکی زندگی میں آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کوئی کہ وہاں تو آپ کی کوئی طاقت ہی نہیں تھی، اس لیے آپ بہترین اخلاق اپنی کمزوری کے باعث دکھانے پر مجبور تھے۔ کہہ سکتا ہے نا کوئی دشمن اسلام کا؟ کہہ سکتا ہے، لیکن مدینہ میں آپ کے اخلاق کیا تبدیل ہو گئے؟ مدینہ میں کیا آپ نے ظلم کرنا شروع کر دیا؟ اور صرف ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات ختم کروں گا کہ ایک اعرابی صحابی تھے، مسلمان تھے، آ کر، لیکن اعرابیوں کے اندر معاملے کی سختی ہوتی ہے، ان کو پروٹوکول نہیں معلوم ہوتا، کس طرح کس کی قدر کرنی چاہیے، کس طرح کس کی عزت کرنی چاہیے، ان کو زیادہ نہیں معلوم ہوتا۔ بدو لوگ ہوتے ہیں، ان کو بس اپنے طریقے زندگی کے مطابق ہی ہر جگہ ان کو معاملہ کرنا ہے۔ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں پڑی ہوئی چادر کو پکڑ کر اتنے زور سے کھینچا، صحابی گواہی دیتے ہیں کہ میں نے آپ کے کندھے پر آپ کے چادر کے کنارے کا نشان دیکھا، زوردار طریقے سے کھینچنے کی وجہ سے۔ اور کیا کہا اس صحابی نے معلوم ہے؟ عربی نے کہا، ہے محمد نہ نبی نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد آتنی من مال اللہ الذی آتاک، اللہ کا وہ جو مال تمہارے پاس ہے اس مال میں سے مجھے دو۔ کہنے کا انداز دیکھیے کتنا جارحانہ انداز ہے، نہ نبی کا لقب، نہ رسول کا لقب، نہ کوئی اور لقب، نہ عزت کا کوئی کلمہ، نہ احترام کا کوئی کلمہ، اور مال بھی تمہارا مال نہیں، اشارہ دے رہے ساتھ ساتھ تمہارا مال نہیں، وہ اللہ کا مال ہے، دو گے تو کوئی احسان نہیں ہوگا تمہارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا، مسکرائے، آپ ہنس دیے۔ وہاں پر راوی کا بیان ہے ضحکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آ گئی۔ سبحان اللہ، ہم میں سے کوئی ہوتا، ہم دعوت سینٹر میں شیخ صاحب کوئی آ کے ہمارا اگر یہ گترا کھینچ دے تو کہیں یار کتنا بڑا گستاخ ہے، شیخ کی بھی عزت نہیں کرتا، کہیں گا کہ نہیں کہے گا؟ ہم ہیں، آپ ہیں۔ اب سوچیں اپنے کو، اس وقت رسول اللہ سید ولد آدم، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، اور ریاست اسلامیہ کے حکمران، اور ایک عام آدمی بدو آ کر چادر کھینچنے کی گستاخی کرے اور اس لہجے میں گفتگو کرے۔ اور اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی طاقت تھی، اور مادی طاقت سے زیادہ معنوی طاقت آپ کے پاس تھی کہ آپ کے ایک اشارے پر اس بدو کے بدن کے ٹکڑے کیے جا سکتے تھے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا یہ بدو ہے، آپ سمجھ گئے کہ اس کو یہی آتا ہے بیچارے کو، اور اس کے علاوہ کوئی اسلوب اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس لیے آپ ہنس دیے۔ اور پھر آپ نے کیا کیا؟ اس کو بھرپور عطیہ دینے کا حکم فرمایا۔ اور اس طرح کے بہت سارے، ماشاءاللہ کوئی سو رہے ہیں کیا؟ بہت بہترین آواز آ رہی ہے۔
اچھا بچہ ہے جی. اس کے علاوہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیف نہیں پہنچائی گئی دین کے راستے میں؟ غزوہ احد میں کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ آپ کو زخم نہیں لگے؟ آپ گرے نہیں؟ آپ کے دندان شہید نہیں ہوئے؟ آپ کے چہرے پہ زخم نہیں آیا؟ آپ کے پہلو پہ زخم نہیں آیا؟ چوٹ نہیں لگی؟ سب کچھ ہوا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خندہ پیشانی کے ساتھ ان تمام اذیتوں کو برداشت کیا. ایک بہترین اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے. تو ہم لوگوں سے بھی اللہ کی طرف سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہی مطالبہ ہے، ہم کو یہی اخلاق اختیار کرنے کی ترغیب ہماری کتاب و سنت کے اندر بار بار دی گئی ہے، جو ہمیں اپنے اندر سمو لینا چاہیے. اور بات شروع میں آئی تھی، ایک تو ہوتا ہے کہ بائی نیچر اللہ رب العالمین نے کسی کو نرم بنا دیا، وہ سخت بن ہی نہیں سکتا بیچارہ. کسی کو سخت بنا دیا وہ نرم نہیں بن سکتا ہے. لیکن کیا کرتے پھر؟ نرمی کے اسباب اختیار کرتے. سمجھ گئے؟ غصہ بہت ہے دل کے اندر، چیڑ دوں، پھاڑ دوں، ایسا کر دوں، ویسا کر دوں، لیکن نہیں. اللہ کے احکام کی زنجیر لگی ہوئی ہے ہمارے ہاتھوں میں. ہم پابند ہیں اللہ کے ان اخلاق کے جن اخلاق کو اختیار کرنے کا رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے. نہیں غصہ کرنا. معلوم ہے غصہ ہے اندر لیکن ظاہر نہیں کر سکتے، تو وہ اندر کے غصے کو اللہ نہیں دیکھے گا. اس غصہ کے رہتے ہوئے آپ کے جو اخلاق ظاہر ہو رہے ہیں، جو معاملات آپ دوسروں کے ساتھ کر رہے ہیں، وہ معاملات اللہ دیکھے گا. کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے یہ دل میں نے اسی طرح بنایا گیا، اس کے اندر بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے. کچھ نہیں اللہ فرمائے. سمجھ گئے؟ تو اس لیے یعنی یہ جتنے بھی آج کے اس درس میں جو اخلاق بیان ہوئے ہیں، یعنی بردباری ہو، جلد بازی نہ کرنا ہو، خاص طور پہ گفتگو اور ابھی واٹس ایپ کا جو مسئلہ میں نے، وہ خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک چیز اور، بندے کو جفاکش بھی ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ جفاکش ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں زندگی میں کوئی بھی شخص وہی، یعنی چاہے وہ دنیا کی کامیابی ہو اور چاہے دین کی آخرت کی کامیابی ہو، کامیاب وہی بندہ ہوتا ہے جو جفاکش ہوتا ہے. جہاد آسانی سے ہوتا کیا؟ نہ جہاد مال آسانی سے ہوتا اور نہ جہاد نفس آسانی سے ہوتا. اور بغیر جہاد کے آپ کے درجے بلند نہیں ہوتے، چاہے وہ نفس سے جہاد کرنے کا مسئلہ ہو یا اپنے مال سے جہاد کرنے کا یا میدان قتال میں جہاد کرنے کا مسئلہ ہو. سمجھ گئے؟ جد و جہد کا ہی نام ہے مشقت اور جفاکشی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خوبی ہم کو ملی یا نہیں ملی ہے؟ کون بھائی مثال دیں گے؟ ایک مثال چاہیے صرف کہ ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑے جفاکش تھے اور صبر والے تھے. بہت ساری مثالیں ہیں سیرت میں، صرف ایک مثال چاہیے. جزاک اللہ خیرا. خندق کے موقع پر یعنی وہ ایسا موقع تھا کہ بڑے فقر و فاقہ کا وقت تھا وہ، کیونکہ مدینہ کے لوگ ابھی بہت زیادہ ان کے پاس یہ پیٹرول تو نہیں نکلا تھا، صرف کھجور کے باغات تھے، تھوڑی محنت کرتے تھے، تھوڑے اپنا جہاد وغیرہ کر کے تھوڑی بہت مال غنیمت اگر ملتی تھی، اس وقت تک زیادہ ملتی بھی نہیں تھی، اس کو تو بعد میں یعنی غزوہ خیبر سے اصل شروع ہوا ہے سمجھیے. تو غزوہ خندق جن حالات میں پیش آیا وہ بڑے فقر و فاقہ کے حالات تھے. اور دشمن کی فوج کتنی تھی معلوم ہے؟
10,000 کی فوج تھی. 5 مکہ سے آئے تھے، تقریباً 5 آس پاس کے وہاں. یعنی وہ آخری لڑائی تھی جس لڑائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب وہ لڑائی نہیں کریں گے، اب ہم لڑائی کریں گے. وہ یہ عزم لے کر آئے تھے کہ مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچا دیں گے. نہ مرد کوئی بچے گا، نہ عورت کوئی بچے گی، نہ بچہ کوئی بچے گا. 10,000 کی فوج. مدینہ میں کل 2-3 ہزار لوگ تقریباً، عورت بچے ملا کر کے. تو یہ حالات تھے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے خندق کھودنا جب طے پایا تھا تو سبھی صحابہ کرام کو وہ جگہ متعین کر کے 5 میٹر 10 میٹر، کیونکہ اتنی دور کھودنا ہے، فوج ہماری اتنی ہی ہے، سب کو اتنا اتنا کھودنا ہے کسی بھی حال میں. اور سب لوگوں نے الحمدللہ یعنی اس چیز کو، لیکن بھوک سے بیتاب کام. اب کدال چلانے کا جو کسان ہوں گے ان کو معلوم ہوگا کہ کدال چلانے کا، پھاوڑا چلانے کا مسئلہ کیا ہوتا ہے، کتنی انرجی چاہیے، اور خاص طور پہ پیٹ پہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے. تو پیٹ اگر خالی ہو تو پھر تو لوگوں نے، صحابہ کرام نے بھوک کی شدت اور کام کرنے کی ضرورت کے پیش نظر، اگر خالی پیٹ بندہ ہے لیکن کوئی محنت کا کام نہیں کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، پتھر نہیں باندھو تو بھی چلے گا. لیکن اگر آپ کو کام کرنا ہے اور پیٹ خالی ہے تو کچھ بھی، آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ رومال باندھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ چادر باندھ لیتے ہیں، بہت سارے لوگ کوئی بیلٹ لگا لیتے ہیں، بہت سارے کچھ نہ کچھ اس طرح سے، سمجھیے. تو صحابہ کرام نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے اور پتھر باندھ کر خندق کھود رہے تھے. بہت سارے معجزات بھی اور تفاصیل اپنی جگہ. ایک صحابی رہا نہیں گیا، اعتراض نہیں، بغاوت نہیں، کچھ نہیں، صرف اپنی حالت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہوں نے اپنا کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کپڑا اٹھایا تو کیا ملا، کیا سامنے آیا؟ 2 پتھر بندھے تھے. ایک قوم کا سردار ہے یہ، جتنے بھی آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان تک سب کے سردار تھے. خندق کھود رہے تھے اپنے سبھی ساتھیوں کی طرح، اور پیٹ پر 2 پتھر. یعنی آپ کو گویا کہ لوگوں کے مقابلے میں اور زیادہ بھوک لگی تھی جس سے آپ کو 2 پتھر باندھنے پڑے. سمجھئے؟ تو یہ کیا ہے؟ بغیر مشقت کے اسلام پھیلا ہے. آج ہم جو لوگ، میرے بھائی اور دوستو، یعنی سبحان اللہ، ابھی حالات کے حساب سے اگر تھوڑی گفتگو کر لی جائے، آج جو مناظر دیکھنے میں آتے ہیں، مسلمانوں کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ ہم ہندوستانیوں کے، بنگلہ دیشیوں کے جو حالات ہیں، اور بھی منظرنامہ بڑا مختلف نظر آ رہا ہے ابھی. اور ہم سوچتے ہیں کہ ارے یہ تو کتنی مصیبتیں ہمارے اوپر آ گئی ہیں. میرے بھائی اور دوستو، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کی تاریخ میں اس سے کہیں زیادہ. لیکن یاد رکھیں، اسلام کی حفاظت اللہ کرتا ہے. یہ نہ سوچیں آپ کہ اسلام نیست و نابود ہو جائے گا. مسلمان اپنی فکر کریں، اسلام کی فکر نہ کریں. سمجھ گئے؟ تو یعنی بڑے پرآشوب دور بڑے گزرے ہیں، سمجھ گئے؟ بغیر مشقت کے اسلام نہیں پھیلا ہے. وہ صحابہ کرام، آج تو بھی اگر دیکھا جائے تو ہر اسلامی کنٹری کے اسلامی فوج کو بھی تنخواہ ملتی ہے. صحابہ کرام کو کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی. صحابہ کرام اپنی کھیتی باڑی، اپنی بزنس تجارت کرنے والے تھے، لیکن جیسے منادی آواز دیتا کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑو، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، کام کاج چھوڑ کر، بزنس تجارت چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکل پڑتے تھے. حتیٰ کہ وہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کس کو نہیں؟ غسیل الملائکہ جن کو لقب ملا. نئی شادی تھی، اتنا بھی فکر نہیں کہ مجھے غسل جنابت کرنا ہے، غسل جنابت کر لو پھر جہاد میں جاؤں. نہیں، اللہ کی طرف سے ندا آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ندا آ گئی، ہم کو 1 منٹ بھی رکنا نہیں ہے. اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اگر آپ کو، ہم تو ابھی دین کی بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو اپنی دنیا میں بھی ترقی کرنا ہے تو بغیر جافشانی کے، بغیر
مشقت کے، بغیر جد و جہد کے دنیا کی کامیابی بھی ممکن نہیں۔ جتنے بھی، چاہے بڑی کمپنی والوں کی بات ہو، چاہے بڑی حکومتوں والوں کی بات ہو، جن کو وراثت میں حکومت ملتی ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن جنہوں نے حکومتوں کو قائم کیا ہے ان کی جد و جہد، جیسے اس مملکت کے ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا 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 انہوں نے۔ اتنا بڑا سعودی ایسے نہیں قائم ہو گیا ہے، ایسے نہیں بن گیا ہے، بڑی قربانیاں، بڑی جد و جہد، بڑی مشقت کرنی پڑی، پھر جا کے سعودی قائم ہوا ہے، سمجھیے۔ اسی طرح پوری دنیا کی مثال ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام مسلمانوں کو اسلامی اخلاق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہترین اخلاق ہم اپنی زندگی کا سب سے بڑا اور سب سے اہم شعبہ بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ Every time when I'm awake, all things that I see, I know it's hard to believe, but it's from the Almighty. When the leaves fall from the tree, every plant that grows on land, when the waves flow in the sea, it's by His command. Subhanallah.